السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر حمزہ فرید ہے۔ میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک اینڈ اسپورٹ سرجن ہوں۔ کافی عرصے سے میرے ذہن میں ایک خیال چل رہا تھا کہ میں کچھ ٹاپکس کے اوپر بات کروں، خاص طور پہ اپنے ڈاکٹر کولیگس کے لیے، اور ان میں سے بہت بڑی چوڑی باتیں نہیں کی جائیں گی میری ویڈیوز میں۔ شارٹ سی ویڈیوز بناؤں گا تاکہ دیکھنے والا بھی بور نہ ہو، اور جو چیز میں چاہتا ہوں اس سے جو رزلٹ آئے وہ بھی مؤثر ہو۔ تو آج ہم بات کریں گے مینٹل پیس کے اوپر۔ مینٹل پیس یا دماغی سکون۔ مینٹل پیس میرے نزدیک ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، جس میں مینٹل پیس کے ساتھ آپ کی صحت اور آپ کی زندگی دونوں ایکولی کو ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ دماغی سکون میں نہیں ہیں تو آپ کی صحت بھی خراب ہوگی اور آپ کی زندگی بھی افیکٹ ہوگی۔ تو مینٹل پیس کس کو کہتے ہیں؟ مینٹل پیس آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں، یا آپ گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، آپ کو کام کے جگہ کے اوپر یا گھر میں یا جس جگہ پہ بھی آپ ہیں، اس میں آپ کو مزہ آئے، کام کرنے کا دل کرے۔ تو اس کے اندر ایک تو جگہ بہت ضروری ہے کہ جس جگہ پہ آپ کام کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، جس کو ہم ورکنگ انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ اب ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر آپ کے اوپر کتنا ورک لوڈ ہے، آپ کا لیڈر کیسا ہے، آپ کے کولیگز کیسے ہیں، آپ کی ٹائم مینجمنٹ کیسی ہے، آپ کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے، کیا ہارڈ شپس ہیں جو کہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں ڈیورنگ یور ورکنگ آورس یا ڈیورنگ یور ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی ان یور ڈپارٹمنٹ۔ آپ کتنا سٹریس ایبزارب کر سکتے ہیں، آپ کتنے ایموشنل ہیں، آپ ایموشنز ایکسپریس کرنے والے ہیں یا ایموشنز کو دبانے والے ہیں، اور اندر ہی اندر جو ہے وہ آپ سب کچھ ایبزارب کر کے اور آپ چلتے جا رہے ہیں۔ ان سب کے ساتھ جاب نیسیسٹی، وہ نوکری آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر ایک انسان نے اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ باندھ لیا ہے کہ جی جاب ضروری ہے، اور جاب کے علاوہ میرا کوئی اور کام جو ہے وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ جس سے میں گھر چلا سکوں، ظاہری بات ہے 100 معاملات ہوتے ہیں ایک انسان کے، بیوی، بچے، گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، آپ نے کافی سارے کام اور اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں آپ کو، اور جو بچے بڑے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آپ کا جو لیڈر ہے، سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے، وہ کتنا اچھا ٹیچر ہے، وہ کتنا اچھا باس ہے، آیا کہ وہ بائسڈ ہے یا نہیں ہے۔ بائسڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرف زیادہ جھکاؤ شو کرتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بالکل ہی کراس لگا دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں بلو آئیڈ بوائے۔ اب وہ بلو آئیڈ بوائے جو ہے وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو تو ویل ڈن، ماشاء اللہ، زبردست۔ اور ایک بندہ جو سارا دن کام کر رہا ہو اور آخر میں اس کو یہ سنایا جائے کہ جی وہ والا کام آپ نے نہیں کیا تھا، 100 کام آپ نے کیے ہیں لیکن ایک کام آپ نے نہیں کیا، تو ایک کام آپ کو گنوایا جائے کہ جی آپ نے نہیں کیا۔ اور جو بلو آئیڈ بوائے ہے وہ پورے سال میں کچھ بھی نہ کرے اور وہ کاغذ کے اوپر لکھے اے اور اس پہ کہا کرے زبردست، کیا بات ہے۔ تو یہ ڈاکٹرز کی فٹرنیٹی کے اندر یہ چیزیں ہر کوئی فیس کر رہا ہوگا، کوئی بلو آئیڈ بوائے ہوگا اور کوئی جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے دوسری لیفٹ کی طرف جو پارٹی کھڑی ہوتی ہے اس میں سے ہوگا۔ بلو آئیڈ بوائے لوگ بیزی ڈو نتھنگ، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کو مراد بھی دی جاتی ہیں، پھر اس کو اپریسیشنز بھی دی جاتی ہیں، پھر اس کو آگے بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو اپنا سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا جاتا ہے اس کو، اور اس طرح کا راج بنایا جاتا ہے جس طرح فیوڈلز ہوتے ہیں کہ آقا نے کہہ دیا اور غلاموں نے کرنا ہے۔ تو
ٹریننگ کے اندر آپ اگر ٹریننگ کر رہے ہیں تو اس کے ٹاپک کے اوپر بھی ایک الگ ویڈیو میں بناؤں گا، لیکن ٹریننگ ایک نیسیسٹی ہے جو کہ آپ نے پوری کرنی ہے ٹو بی ایلیجیبل فار اپیئرنگ ان ٹو یور پارٹ 2 ایگزام. وہ اگر آپ کو ادھر کام اچھا مل رہا ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کی پڑھائی ہو رہی ہے تو دیٹ از فائن. وہ 5 سال ہیں، وہ گزر جاتے ہیں، اور میرے نزدیک وہ 5 سال آپ کو سب سے اچھی جگہ پہ کام کرنا چاہیے. بے شک آپ کو پیسے کم مل رہے ہوں، لیکن آپ کو سیکھنے کا موقع زیادہ مل رہا. لیکن جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو جاب کے اندر آپ کو ایف سی پی ایس کیے ہوئے 8-9 سال گزر چکے ہوں، اور آپ ایف سی پی ایس کرنے کے بعد آپ نے ایکسٹرا کوالیفیکیشن ایز ان میں نے جس طرح اسپورٹس سرجری میں 1 سال کی فیلوشپ کی یو کے بیسڈ کنسلٹنٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد بھی آپ کو ایسے لگے کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر میں مس فٹ ہوں اور مجھے کام کرنے کا مزہ نہیں آ رہا. تو میں اس ساری بات کے آخر میں جو نتیجہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اس سے کافی لوگ ایگری کریں گے، کافی لوگ ڈس ایگری کریں گے، اور کمنٹس میں ضرور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز اس ویڈیو میں آپ اس سے ایگری نہیں کرتے تو وہ بھی بتائیں، اور اگر ڈس ایگری کرتے ہیں تو کائنڈلی وہ بھی بتائیں. پھر آپ کو پرسنالٹی کے اوپر بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایکسٹروورٹ ہیں یا انٹروورٹ ہیں. ایکسٹروورٹ مطلب ہے کہ وہ اپنی ساری جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ باہر بیان کر دیتا ہے، اوپن گوئنگ ہوتا ہے. انٹروورٹ ہوتا ہے جو اپنے آپ میں ہی رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ کر لیں وہ بیچارہ برداشت کر کے کرتا جائے گا، اور وہ بس کنڈے کے ساتھ اس کو باندھ دیا تو وہ بس بندھا رہے گا، اور اس کو کھول کے چرانا شروع کر دیا تو وہ چرتا رہے گا. پھر آپ کے کولیگز کیسے ہیں آپ کے ساتھ؟ اب کولیگز ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ نے اگر 8 سے 2 بجے تک ایک نارمل ٹائمنگ ہے، 6 گھنٹے آپ نے ڈپارٹمنٹ میں گزارنا ہے، تو اس میں آپ کے کولیگز کیسے ہیں؟ آیا کہ 1-2 گھنٹے کا انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی کے ساتھ یا ہیڈ آف یونٹ کے ساتھ، لیکن باقی جو آپ کے 3-4-5 گھنٹے ہیں وہ آپ کے کولیگز کے ساتھ گزرتے ہیں. تو اس میں آپ کا پہلے 1-2 گھنٹے میں آپ کے کولیگز بہت زیادہ ہم بیٹھ کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ موڈ بندے کا بہتر ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے دن پھر سے ایک تازہ دم ہو کے انسان آتا ہے. پھر اگر آپ صبح اٹھیں اور آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کہیں کہ یار پھر سے مجھے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، وہی سب کچھ اسی سائیکل میں چلنا ہے، اور بلیو یو می کام کرنے کا مسئلہ انسان کو کبھی بھی نہیں ہوتا. ہم پاکستانی بڑے سخت جان ہیں. 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کروا لیں، 72 آورز لانگ ڈیوٹیز کروا لیں، 8-10 گھنٹے کی سرجری ایک ہی سرجری میں کھڑا کر لیں، ہم کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کو آپ کا جو کام ہے وہ نہ کرنے دیا جائے، جو کام آپ کو آپ کے ہاتھ میں اللہ نے ایک ہنر دیا ہے، ایک ایکسٹرا کوالیفیکیشن دی ہے، اس میں روڑے اٹکائے جائیں، وہ نہ کرنے دیا جائے. پھر آپ کو ایسا فیل کرایا جائے کہ جی یہ بندہ تو ایکسٹروورٹ ہے، اس کی پرسنالٹی ذرا کھل کے آتا ہے، یہ تو اس کو شروع میں ہی دبا لو، اور نہیں تو یہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو وہ اس میں پھر 2 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ کا ماحول خراب کریں، اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کنارہ کشی کر لیں اور آپ سائڈ پر ہو جائیں. یہ میں ان ایکسٹروورٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جیسے کہ میں ہوں. انٹروورٹ لوگ یا پریشر ایبزارب کرنے والے، یا میں تو اس کو پریشر ایبزارب کرنا نہیں کہوں گا، میں اس کو جو ہے نا وہ بس بیچارگی کہوں گا کہ آپ بس لگے ہوئے ہیں، جو کہا جا رہا ہے کیے جا رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف آپ کی بیشنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہے ہاؤس آفیسرس کے سامنے، پی جیز کے سامنے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ تو کبھی ایسا ہوا نہیں، کیونکہ اللہ نے کبھی موقع بھی نہیں دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اگلے بندے کو پتہ ہو کہ آگے سے اس سے بھی تیز جواب آ سکتا ہے تو پھر وہ ذرا ناپ تول کے آپ سے بات کرتا ہے. پھر آپ کی جو ہے نا مینٹل پیس کے اوپر ہم آخر میں پھر آ جاتے ہیں. تو مینٹل پیس میرے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس مینٹل پیس کے لیے میں 9 سال سے ایک جگہ پہ کام کر رہا تھا، میں نام نہیں لوں گا اس جگہ کا. تو
میں نے اس مینٹل پیس کے لیے 9 سال کے بعد آئی واز پروموٹیڈ، ایک سٹیپ اوپر میں آیا، پے بھی انکریز ہوئی، اسٹیٹس بھی انکریز ہوا، مبارکیں بھی ملیں، ٹریٹس بھی دیں، سب کچھ ہوا. لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ پروموشن مجھے کام کرنے کا مزہ آنا بند ہو گیا. اور بس جب کام کرنے کا مزہ آنا بند ہوا تو in the next 24 hours I resigned and now I am completing 1 month notice period. اور اس 1 مہینے میں اسی طرح میں صبح ٹائم پہ آتا ہوں، ٹائم پہ جاتا ہوں، کوئی ڈنڈی نہیں مارتا، جو کام ہوتا ہے میرے حصے کا اس سے بڑھ کے کام کر رہا ہوں. تو میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ابھی اپنا کیریئر شروع کر رہے ہیں، ٹریننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور آپ پیپر پاس کر چکے ہیں، آپ لوگ مینٹل پیس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں. آپ کے پاس اگر مینٹل پیس ہوگا، رزق جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا. آپ کو جاب سے ملنا ہے، یا آپ کو اپنی پرائیویٹ پریکٹس سے ملنا ہے، یا آپ کو بیٹھ کے آن لائن ویڈیوز بنانے سے ملنا ہے. جو رزق اللہ نے آپ کا لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں چھین سکتا. تو مینٹل پیس کے اوپر نیور ایور کمپرومائز. اس کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے سینئر سے آپ بدتمیزی کریں، لیکن اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا بدتمیزی نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے آواز کو دبایا جا رہا ہے تو یو شوڈ لیو دیٹ پلیس. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے گھر کیسے چلانا ہے اور میں نے جو ہے یہ خرچے کیسے پورے کرنے ہیں. آپ پہلے بھی گھر نہیں چلا رہے تھے، آپ پہلے بھی خرچے پورے نہیں کر رہے تھے، اللہ کر رہا تھا اور آگے بھی اللہ نہیں کرنا ہے. تو اس وجہ سے دا ڈے آئی ریزائنڈ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کے اندر 3 بوتلیں خون بڑھ گئے اور سینے کے اوپر اور دل کے اوپر کوئی 50 من کا بوجھ جو ہے نا وہ کسی نے اتار لیا. تو آئی ایم ویری ہیپی. اور لوگ نوکری لے کے خوش ہوتے ہیں، میں نوکری چھوڑ کے خوش ہوں. تو کمال ہی ہے. تو آئندہ کی ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح کے امپورٹنٹ ٹاپکس، خاص طور پہ ڈاکٹرز کے لیے جو ہماری ینگ لاٹ ہے، جو بھی ہاؤس جاب کر رہے ہیں، ان کے جو مسئلے فیس کرتے ہیں، یا پی جی شپ میں جو پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز ہوتے ہیں وہ جو ہارڈ شپس یا چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کس طرح اوور کم کیا جائے. اور جو جونیئر کنسلٹنٹس ہیں یا میرے جو سینئر کولیگس ہیں، ان کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند بے شک نہ آئے، لیکن کسی ایک کا بھی اگر فائدہ ہو جائے میری اس ویڈیو سے تو آئی ول بی مور دین ہیپی. تھینک یو. اللہ حافظ.